کسی کو بھی اچھا لگے گا، کسی کو بھی اچھا لگے گا، کوئی عجیب بات، کوئی بری بات نہیں ہے اس میں۔ میاں صاحب پہلے ایسے تھے پھر ایسے ہو گئے اور ایسے ہی پہنچے ہیں گھر۔ سوال کیا یار گئے تھے تب جھکے ہوئے تھے، آئے ہو تو تن کے آئے ہو، وجہ کیا ہے، کارن کیا ہے؟ تو اب سنا رہے ہیں اور بڑے دھڑلے سے سنا رہے ہیں، ناز کے ساتھ فخریہ لہجے میں سنا رہے ہیں کہ یار آج بازار سے گزر رہا تھا تو میں نے سنا کہ 4-5 لوگ کھڑے ہو کر میرے بیٹے کی خوبصورتی کی تعریفیں کر رہے تھے، میرے بیٹے کی حسن کے چرچے کر رہے تھے، خوبصورتی کے قصیدے پڑھ رہے تھے۔ یار اپنے بیٹے کے حسن کے چرچے پر تو اتنا خوش ہو رہا ہے، اپنے بیٹے کے حسن کے چرچے پر ہم اتنا خوش ہو جائیں، یہ تو ان کے حسن کی بات ہو رہی ہے کہ جس کے حسن کے ادنا کے حصے سے رب نے دونوں جہان کو وجود بخشا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اپنی اولاد کے حسن کے چرچے پر ہم اتنا خوش ہو جائیں، یہ تو اس کے حسن کا چرچا کہ جس کے حسن کے ادنا سے حصے سے اللہ رب العزت نے دونوں جہان کو وجود بخشا۔ میں نہیں کہتا، حضور نے فرمایا۔ سبحان اللہ، قیمتی بات اب تک پوچھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، عظمت مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ میں نہیں کہتا، بزرگوں نے فرمایا ہے کہ رب نے اپنے نور سے محمد کے نور کو جدا کیا، آقا کے نور کو جدا کیا، پھر آقا کے نور کے ایک ادنا سے حصے سے دونوں جہان کی تخلیق فرمائی ہے، دونوں جہان کو وجود بخشا ہے۔ اس میں فرشتے بھی آ گئے، کہہ دو سبحان اللہ، ہم بھی آ گئے، زمین بھی آ گئی، آسمان بھی آ گیا، جنت بھی آ گئی، ہر مخلوق آ گئی۔ تو میرے تیرے بیٹے کا تذکرہ ہو جائے تو ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، یہ تو آقا کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس نبی کے حسن کے جلووں کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت سیدنا ابو طفیل پہلی بات بتاتے ہیں کہ آقا کا رنگ کیسا تھا۔ ارے یار بولو یار، کیسا تھا؟ ہاں میں بلواتا ہے آپ لوگوں سے ریپیٹ اس لیے کرواتا ہوں تاکہ یہ لفظ ہو بہو آپ کو یاد آئے۔ آپ بولیں گے نا تو آپ کو یاد رہیں گے، ورنہ سنیں گے تو یہاں سے سن کر یہاں سے نکال دیں گے، محفل ختم بھی نہیں ہوگی اور آپ بھول کر چلے جائیں گے، ہے نا؟ تو آپ بولیں گے تو آپ کو یاد رہے گا۔ پہلا جو پوائنٹ حضرت ابو طفیل نے بتایا، کیا بتایا؟ آقا کا رنگ کیسا تھا؟ گورا تھا۔ اور دوسرا پوائنٹ، سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرت ابو طفیل ارشاد فرماتے ہیں، ان لوگوں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، دوسری بات یہ ہے کہ آقا کا حسن نمکین تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا کا حسن کیسا تھا؟ نمکین تھا، آقا کا حسن نمکین تھا۔ اور پھر تیسری بات ارشاد فرمائی کہ آقا درمیانہ قد کے تھے، حضور درمیانہ قد کے تھے، نہ زیادہ لمبے تھے نہ اتنے لمبے تھے کہ عجیب لگے، نہ اتنا چھوٹا قد تھا آقا کہ دیکھنے میں عجیب لگے۔ آقا درمیانہ قد کے تھے، یہ تین باتیں۔ اور اس وقت چوتھی بات جو حضرت ابو طفیل نے بتائی تھی نا، اس وقت بھی اس بات کو سن کر غلام جھوم گئے تھے، آج بھی انشاءاللہ یہ بات سن کر غلام جھوم جائیں گے۔ چوتھی اور آخری بات جو حضرت ابو طفیل نے بتائی تھی وہ بتا رہا ہوں، حضرت توجہ چاہتا ہوں۔ حضرت ابو طفیل ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کا قد درمیانہ تھا، نہ زیادہ لمبے نہ زیادہ چھوٹے، درمیانہ قد تھا۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، آقا کا قد تو درمیانہ تھا، ہے نا، میڈیم تھا، درمیانہ قد تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اپنے حبیب کو وہ اعجاز عطا فرمایا تھا کہ
آقا جب لوگوں کے درمیان چلا کرتے تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب لوگوں کے درمیان چلا کرتے تھے، جب لوگوں کے ساتھ چلا کرتے تھے، تو اونچے اونچے جو لوگ ہوا کرتے تھے نا، ان کے سروں سے مصطفیٰ کے کاندھے اونچے نظر آیا سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان بڑی اللہ، بات ہے یار، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ ایک تو قدر یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے، بے شک بے شک، یہ آقا کا سبحان اللہ، معجزہ بے شک، نہیں تو اور کیا ہے پیارو۔ ایک طرف تو قد درمیانہ ہے، لیکن جیسے ہی آقا لوگوں کے درمیان میں چلا کرتے تھے تو تاریخوں میں آتا ہے کہ آقا کے کاندھے مبارک اونچے اونچے لوگوں کے سروں سے اونچے نظر آیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حسن تھا مصطفیٰ جان رحمت کا، پھر اس حسن نے جو جلوے بکھیرے ہیں بخدا، اس حسن نے جو جلوے بکھیرے ہیں۔ ایک بات مجھے ایک صحابی کی یاد آئی، اگر اجازت ہے تو بتا دوں، جی، بڑی پیاری بات ہے، ایک صحابی رسول، بڑی پیاری بات ہے، وہ حضرت ابو قصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو قصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے، ایک تاریخ یہ ہے کہ ماں اور باپ یعنی والدین، اماں ابا دونوں ہی بچپن ہی میں انتقال کیے، بچے تھے اور ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور حضرت ابو قصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی خالہ نے پالا، ان کی خالہ نے ان کی پرورش کی، ان کو پروان چڑھایا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ صرف والد کا انتقال ہوا تھا، صرف ابا کا انتقال ہوا تھا، اور ان کی پرورش ان کی والدہ نے، ان کی اماں نے فرمائی۔ یہ دوسرا قول ہے۔ ہم پہلا قول لیتے ہیں جو اکثر تاریخوں میں بتایا گیا ہے، وہ یہ کہ والد اور والدہ یعنی والدین ماں باپ دونوں ہی کا انتقال ہو گیا تھا، اور حضرت ابو قصافہ کی پرورش آپ کی خالہ نے فرمائی۔ تو حضرت ابو قصافہ کا کام یہ تھا کہ وہ دن بھر بکریاں لے کر وادیوں میں بکریوں کو چرانے کے لیے لے جایا کرتے تھے، وادیوں میں بکریوں کو چرانے کے لیے لے جایا کرتے تھے، روزانہ چرانے جایا کرتے تھے۔ ایک دن کا اتفاق ایسا ہوا کہ عموماً یہ ہوتا رہا کہ کبھی ابو قصافہ پہنچے تو حضور تشریف نہ لائے، اور کبھی حضور تشریف لائے تو ابو قصافہ اس جگہ پر نہ آئے۔ لیکن ایک اتفاق ایسا ہوا کہ اسی وادی میں جہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی میں یاد الہی کیا کرتے تھے، خدا کا ذکر کیا کرتے تھے، اسی وادی میں حضور ذکر خدا کر رہے ہیں، اور ابو قصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں چراتے چراتے اسی جگہ پر پہنچ گئے، اسی جگہ پر پہنچ گئے۔ جب نظر پڑی نا کہ کوئی بیٹھا ہے تنہائی میں، کوئی تنہائی میں بیٹھا ہے، ذرا دیکھوں تو صحیح کہ کون ہے، ذرا دیکھوں تو صحیح کہ کون ہے۔ نزدیک گئے اور جب نظر پڑی ہے چہرے نبوت پر، کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، نظر پڑی ہے جب چہرے نبوت پر، تو حضرت ابو قصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر بیٹھ گئے۔ انہیں ان کی بکریوں کا بھی خیال نہ رہا کہ بکریاں کہاں گئیں، بکریوں کا بھی خیال نہ رہا کہ بکریاں کہاں گئیں، کوئی کسی چیز کا کوئی خیال انہیں نہیں، صرف ایک ہی دل اور دماغ میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ آج سے پہلے اتنا سونا چہرہ کبھی نہیں دیکھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آج سے پہلے اتنا سونا چہرہ کبھی نہیں دیکھا، آج سے پہلے اتنا حسن والا انسان کبھی نہیں دیکھا۔ دل اور دماغ میں ابو قصافہ کے یہی چل رہا تھا۔ چنانچہ حضور تشریف لے گئے، حضرت ابو قصافہ بھی اپنی بکریاں لے کر اپنے گھر گئے۔ کئی دنوں تک یہی چلتا رہا، وہاں خالہ کو پتہ چلی،
ان کی خالہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو حضرت ابو قحافہ سے کہنے لگی کہ خبردار جو آج کے بعد تو نے اس شخص کے نزدیک جانے کی کوشش کی، خبردار جو آج کے پاس تو اس انسان کے پاس بھی گیا ہے، اس کے نزدیک بھی گیا ہے، جو اس سے بات کرنے کی کوشش کی ہے، اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی ہے، میں نے سنا ہے کہ وہ بہت بڑا جادوگر ہے۔ حضرت ابو قحافہ سے ان کی خالہ کہتے ہیں اس کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر تو دوبارہ گیا تو میں تجھے گھر کے اندر بند کر دوں گی، تجھے میری بات ماننی پڑے گی۔ یہ بندشیں ایک خالہ اپنے بھانجے پر ابو قحافہ پر لگا رہی ہیں، اور وہاں ابو قحافہ کے خالہ نے بچپن سے پالا ہے نا، بہت احسان ہے خالہ کے، تو بات تو ماننی پڑے گی، ان کی بات کو ماننی پڑے گی۔ تو حضرت ابو قحافہ تاریخ میں آتا ہے 3 دن تک نہیں گئے۔ کتنے دن تک؟ 3 دن تک نہیں گئے، لیکن وہ ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جلوے یار، جلوے یار، رخ یار، کوئی پوچھے ابو بکر صدیق سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ کوئی پوچھے ابو بکر صدیق سے، ارے کوئی پوچھے مصطفیٰ سے، سبحان اللہ، کوئی سبحان اللہ۔ پوچھے مصطفیٰ سے، کوئی پوچھے پیارے آقا سے۔ حضور نے ایسے ہی ایک صحابی سے کہہ دیا تھا کہ یار وقفے سے ملنے آیا کر، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ ایک صحابی سے حضور نے ایسے ہی کہہ دیا، وقفے سے یعنی وقت نکال کر ملنے، دن ایک دن آیا، 2 دن چھوڑ کر پھر تیسرے دن آیا، اس طرح روزانہ ملنے نہ آیا کر، اس سے محبت کم ہو جاتی ہے۔ وقفے سے ملنے آیا کر، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ یہ بات سیدنا ابو بکر صدیق نے سن لی، یہ بات سیدنا ابو بکر صدیق نے سن لی، تو سیدنا ابو بکر صدیق 2 دن تک بارگاہ رسالت میں نہیں آئے، 2 دن تک بارگاہ رسالت میں نہیں آئے۔ ادھر مصطفیٰ جان رحمت بے چین ہے، ادھر مصطفیٰ جان رحمت، یارے غار ایسے ہی نہیں بنائے گئے، رازدار ایسے ہی نہیں بنائے گئے، ادھر مصطفیٰ جانے۔ تو یار کے چہرے کی دیدار کی تڑپ اگر پوچھنی ہے تو ہمارے آقا سے پوچھو، ہمارے نبی سے پوچھو۔ یہاں مصطفیٰ بے چین، خبر بھیجی ابو بکر کو بلا کے لاؤ۔ ابو بکر حاضر ہوئے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، فداک امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، آقا حکم فرمائیں، آپ حکم فرمائیں۔ بندہ حاضر ہے، غلام حاضر ہے، حکم تو فرمائیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو بکر 2 دن سے دکھائی نہیں دیے، اے ابو بکر 2 دن سے دکھائی نہیں دیے۔ ابو بکر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ اپنے اس غلام کو نصیحت کر رہے تھے نا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اپنے اس غلام کو نصیحت کر رہے تھے نا کہ وقفے سے ملنے آیا کر، وقت گزار کے ملنے آیا کر، اس سے محبت بڑھتی ہے، اس سے محبت بڑھا کرتی ہے، روز نہ آیا کر۔ یا رسول اللہ آپ کی وہ بات میں نے بھی سن لی، اس لیے وقت گزار کر ملنے آنا چاہتا تھا تاکہ آپ کے اور میرے درمیان میں محبت اور بھی گہری ہو جائے، پیار اور بھی گہرا ہو جائے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر اوروں کی بات اور ہے، تیری بات اور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اے ابو بکر اوروں کی بات اور ہے، تیری بات اور ہے۔ پیارے تیرا چہرہ جب تک نہیں دیکھتا نا دل کو سکون نہیں ملتا، تو میری نظروں سے اوجھل نہ ہویا کر، اپنے چہرے کو میری نظروں کے سامنے رکھا کر۔ تو یار کا چہرہ دیکھنے نہ ملے تو تڑپ کیا ہوتی ہے؟ کوئی ابو بکر سے پوچھے، ارے کوئی بلال حبشی سے پوچھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی بلال حبشی سے پوچھے۔ تفصیل میں نہیں اتروں گا، لیکن اختصار کے ساتھ بتاتا چلوں کہ کوئی بلال حبشی سے پوچھے، کوئی سلمان فارسی سے پوچھے، آواز بلند کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سارے وہ نام بتا رہا ہوں جو حضور کے چہرے کے دیدار کے لیے بہت تڑپے ہیں، بہت بے چین ہوئے ہیں، بہت بے سکون ہوئے ہیں۔ ایک محمد
کی جھلک دیکھنے کے لیے یہ سارے وہ نام بتا رہا ہوں. تو یار کے چہرے کی جھلک اگر دیکھ کو تڑپ کو دیکھنا ہے نا تو کوئی ان سے پوچھے. بہرحال حضرت ابو قحافہ نا بے چین ہو گئے. 3 دن گزر گئے تھے یار. ایک عجیب سی بے چینی تھی دل میں, ایک عجیب سی کھلبلی مچی ہوئی تھی. ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے جسم سے کچھ کم ہو گیا ہے. دل تو ہے لیکن دھڑکن, جسم ہے لیکن جان. حضرت ابو قحافہ بے چین ہو گئے, تڑپ گئے, ان سے رہا نہ گیا. تو سیدھے جاتے ہیں اپنی خالہ کے پاس. کہہ دو سبحان اللہ. سیدھے پہنچے اپنی خالہ کے پاس اور اپنی خالہ کے پاس پہنچے اور اپنی خالہ سے کہا کہ میری خالہ آپ نے مجھے پالا ہے, آپ کی باتیں میری سر آنکھوں پر. بابا سے بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت نارمل رکھو, زیادہ مت بڑھاؤ, نارمل رکھو, اور کم کر دو بس. ٹھیک, جب وہ جائیں تو بڑھا دینا. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرما اپنی خالہ سے جا کر کے کہتے ہیں اے خالہ میں تمہاری بات مانوں گا, میں تمہاری بات مانوں گا, میں تم جو کہو گی, آپ جو کہیں گی میں وہ کروں گا, آپ جیسا چاہیں گی میں ویسا کروں گا, میں آپ کے حکم پر لبیک کہوں گا, آپ جیسا کہیں گی میں وہ بات مانوں گا, بس آپ میری ایک بات مان لیں. ان کی خالہ نے کہا کہ بول کیا بات ہے, تو کیا چاہتا ہے, تیری کیا مرضی ہے. حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں کہ بس ایک مرتبہ آپ میرے ساتھ چلیں اور جس چہرے کو میں روزانہ دیکھتا ہوں نا, صرف ایک مرتبہ آپ بھی اس چہرے کو دیکھ لیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جس چہرے کو میں روزانہ دیکھتا ہوں صرف ایک مرتبہ آپ بھی اس چہرے کو دیکھ لیں. چلیں میرے ساتھ, آپ بھی اس چہرے کا دیدار کر لیں, ایک مرتبہ دیکھ لیں. اس کے بعد اگر آپ چاہیں گی, اس کے بعد اگر آپ منع کریں گی تو میں پھر کبھی ان کے پاس نہیں جاؤں گا, میں پھر کبھی اس چہرے کو نہیں دیکھوں گا, میں پھر کبھی ان کے نزدیک نہیں جاؤں گا. بس ایک مرتبہ آپ میرے ساتھ چلیں اور میرے ساتھ چل کر اس چہرے کو دیکھ لیں. تو خالہ کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے, چل میں چلتی ہوں, چل لے چل مجھے ان کے پاس, چل لے چل مجھے وہ چہرہ دکھانے کے لیے. دونوں چلے ہیں, خالہ اور بھانجا. آگے آگے بھانجا چلا جا رہا ہے, پیچھے پیچھے خالہ چلی جا رہی ہے. اسی وادی میں پہنچے ہیں دونوں خالہ بھانجے, اور جب پہنچے ہیں تو حضور ذکر الہی میں لگے ہوئے ہیں, حضور رب کو یاد فرما رہے ہیں, حضور خدا کی عبادت کر رہے ہیں. دونوں خالہ بھانجے دور کھڑے ہو کر چہرہ مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں, چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کر رہے ہیں, حسن مصطفیٰ کے نظارے کر رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ کچھ دیر تک رکے اور پھر دونوں واپس پلٹے. اب پہلے بھانجا آگے آگے تھا, خالہ پیچھے پیچھے تھی. اب خالہ آگے آگے ہے, بھانجا پیچھے پیچھے ہے. اب خالہ آگے آگے ہے, بھانجا پیچھے پیچھے ہے, اور خالہ بالکل چپ ہے.
ہے نا، خالہ بالکل چپ ہے، منہ میں سے کوئی آواز نہیں، نہ آ نہ او نہ اے نہ آ نہ او، کچھ نہیں. اسی لیے تو بریلی کے امام نے کہا تھا نا کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے اس چہرے کو دیکھ کر بھلا کس کی مجال کہ اپنی زبان کو کھول لے، بھلا کس کی مجال کہ اپنے لبوں کو جنبش دے دے، بھلا کس کی اتنی جرأت کہ اپنی زبان ہلا سکے. بہرحال اب پیچھے پیچھے بھانجے چلے جا رہے ہیں. دل میں یہ خیال ہے کہ خالہ خاموشی سے چلی جا رہی ہے، پتہ نہیں گھر جا کے کون سا بم پھوڑیں گے. بالکل خاموشی سے جا رہی ہے، پتہ نہیں گھر جا کے کون سا بوال کھڑا کریں گی. کہیں ہمیشہ کے لیے مجھے ان سے ملاقات کرنے سے نہ روک دے، کہیں ہمیشہ کے لیے مجھے اس چہرے کے دیدار پر پابندی نہ لگا دے. یہ خیالات دل میں چل رہے ہیں. جب گھر پہنچے نا تو حضرت ابو قصافہ ارشاد فرماتے ہیں خالہ کیا بات ہے، پورے راستے آپ خاموش آئی ہو. پیارو آخری بات، اس روایت کی آخری بات اور بڑی ہی پیاری بات بتا رہا ہوں، سن لو اور بابا سے بلند کہہ دینا سبحان اللہ. حضرت ابو قصافہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ سے پوچھا خالہ کیا بات ہے، پورے راستے آپ خاموش آئی ہو، پورے راستے آپ نے ایک بھی لفظ نہیں کہا، ایک بھی جملہ نہیں کہا. بات کیا ہے، آپ کی رائے کیا ہے، آپ کا حکم کیا ہے، آپ کیا چاہتی ہیں، میں ان سے ملاقات کرنے جاؤں یا نہ جاؤں، اس چہرے کو دیکھنے جاؤں یا نہ جاؤں، آپ کیا کہتی ہیں، اس چہرے کو دیکھنے کے بعد آپ کی رائے کیا ہے. اب خالہ جواب دیتی ہے کہ بھانجے قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اس سے حسین چہرہ آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. خالہ کہہ رہی ہے حسن محمد کے جلوے رب بکھیر رہا ہے دنیا میں، خدا حسن محمد کے جلوے دنیا میں بکھیر رہا ہے. خالہ پہلے تو بھانجا کہہ رہا تھا، اب خالہ کہہ رہی ہے کہ اس سے حسین انسان نہ کسی ماں نے آج سے پہلے جنا تھا، نہ ابھی جنا ہے اور نہ کبھی جن پائے. اس سے خوبصورت نہ کوئی تھا نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہوگا. عزیزان ملت اسلام پھر ارشاد فرماتی ہیں کہ جا صرف ایک بار نہیں، دن میں جتنی بار اس چہرے کو دیکھنا چاہتا ہے جا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی جو ایک بار اس در پر آیا نا وہ پھر اسی در کا ہو کر کے رہے. جو ایک بار قدم رسول میں آ گیا پھر اسے طلوع محمد دیکھنے کے بعد پھر کسی کی صورت نہیں بھاتی، کسی کا چہرہ اچھا نہیں لگتا. عزیزان ملت